یہ ہمارے بھائی ہیں جو دبئی سے سوال کر رہے ہیں. انہوں نے 2 سوالات کیے ہیں. ان دونوں سوالات میں سے ایک سوال کا جواب اس سے پہلے بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے. ہم صرف اس کی طرف اشارہ کریں گے اور دوسرے سوال کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دبئی میں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت بھی ہوتی ہے، جبکہ انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ان کا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ دبئی میں یہ لوگوں کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ انڈیا میں تو رفع الیدین لوگ نہیں کرتے ہیں، یہاں پہ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. تو کل ملا کر ان کے 2 سوالات ہیں. جہاں تک ان کے پہلے سوال کی بات ہے کہ وہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت بھی ہوتی ہے اور انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے. لیکن انڈیا ہی میں بہت ساری مساجد ہیں. مثال کے طور پر اہل حدیث مساجد میں آپ جائیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی مساجد ملیں گی جہاں پہ ایک جماعت ہونے کے بعد اگر دوبارہ کچھ لوگ ایسے آئے جن کی نماز کسی عذر کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی، وہ اگر اکٹھا ہوتے ہیں تو ایک ساتھ جماعت بناتے ہیں. یہ بہت ساری مساجد میں یہ معمول ہے اور بہت زمانے سے یہ ہوتا آ رہا ہے، لیکن یہ آپ کے مشاہدے میں صرف نہیں آیا. تو وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ ایسے ماحول میں رہے نہیں ہیں. اور یہ چیز صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ کسی اور سوال کے جواب میں ہم نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے. آپ اس سوال کا جواب دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ پوری بات معلوم ہو جائے گی. آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جبکہ انڈیا میں رفع الیدین لوگ نہیں کرتے ہیں. تو اس مسئلے میں بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا میں بھی بہت ساری مسجدوں میں رفع الیدین ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بھی اہل حدیث مسجد میں چلے جائیں، آپ وہاں دیکھیں گے کہ رفع الیدین ہوتا ہے. بلکہ بہت ساری حنفی مساجد جہاں کے لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے اہل حدیث نمازی ہوتے ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں. لیکن شاید آپ انڈیا میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ احناف کا علاقہ ہوگا، اور اس علاقے میں چونکہ آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ رفع الیدین کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کو وہاں جا کر یہ بات بڑی تعجب والی لگی کہ وہاں لوگ رفع الیدین کر رہے ہیں، انڈیا میں کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو میرے بھائی، آپ انڈیا میں بھی آ کے دیکھیں، ہم سے ملیں، ہم آپ کو بہت ساری مسجد دکھاتے ہیں آپ کو. اور یہاں پوری مسجد والے، اور آج سے نہیں برسوں سے، زمانوں سے، تو ہر جگہ دنیا کے ہر علاقے میں جہاں بھی قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں رفع الیدین کرتے ہیں. یہ آپ کے مشاہدے کی بات ہے، ورنہ یہاں بھی رفع الیدین ہوتا ہے. رہی بات اس کی دلیل کی کہ جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، چاہے وہاں پہ چاہے یہاں انڈیا میں، وہ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے. اور نماز میں رفع الیدین کا ترک کر دینا، یعنی صرف ایک رفع الیدین کرنا تکبیر تحریمہ کے وقت اور باقی میں رفع الیدین بالکل چھوڑ دینا، یہ بات کسی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. سنن ترمذی وغیرہ کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور بھی ایسی کئی روایتیں ہیں جن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ رفع الیدین نہیں کیا گیا، لیکن وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں. ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ کسی روایت میں یہ بھی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کب کا عمل ہے، کیا ہے. اس کے علاوہ آپ صحیح بخاری دیکھیں، صحیح مسلم دیکھیں، اور دنیا کی کوئی بھی مشہور کتاب جو حدیث کی کتاب ہے، مشہور کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر کتاب میں رفع الیدین کی حدیث مل جائے گی. اس لیے اس پر لوگ عمل کرتے ہیں. بلکہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے صحیح بخاری، صحیح بخاری کے جو مصنف ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں تو رفع الیدین کی حدیثیں درج کی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ الگ سے ایک کتاب بھی لکھی ہے، جزء رفع الیدین. یہ نماز میں رفع الیدین کرنے کا مسئلہ، اس مسئلے پر باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھ رکھی ہے جو کئی زبانوں میں چھپ چکی ہے. انڈیا میں بھی اس کا اردو میں ترجمہ، بلکہ کئی ترجمہ آپ کو دستیاب ملے گا. آپ وہ کتاب دیکھیں تو آپ کو یہ علم ہوگا. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جو آپ دبئی میں جا کے دیکھ رہے ہیں، بلکہ خود انڈیا میں بھی اور ہر جگہ بھی اور ہر زمانے سے لوگ رفع الیدین کرتے چلے آ رہے ہیں. چونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا شاید احناف کے ساتھ رہا ہے اور وہاں یہ چیز آپ نے نہیں دیکھی، اس لیے آپ کو تعجب ہو رہا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ احناف اس کے قائل نہیں ہیں، وہ رفع الیدین نہیں کرتے، یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس لیے اس پر عمل ہونا چاہیے. اگر آپ اس مسئلے میں اور اندر گہرائی تک جانا چاہتے ہیں تو آپ دونوں فریق سے بات کر سکتے ہیں. جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں ان سے بھی بات کیجیے، سوالات کیجیے. جو کرتے ہیں ان سے بھی بات کیجیے، سوالات کیجیے. انشاءاللہ آپ خود کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ کیا معاملہ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. تو یہ آپ کے سوال سے متعلق وضاحت ہوئی. امید ہے آپ کو جواب